الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي لن تبلغوا ضري فضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، معروف رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑے میاں چراغ لے کر دن کی روشنی میں بازار میں پھر رہے تھے. کبھی ایک سمت جاتے، کبھی دوسری سمت جاتے، کبھی دکان کے اندر جاتے، کبھی دکان سے باہر نکلتے. تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا ماجرا ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی، اور ایسی کون سی باریک چیز ہے جو دن کی روشنی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ چراغ لے کر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو بڑے میاں نے کہا: بیٹا میں کھوئے ہوئے انسان کو تلاش کر رہا ہوں. تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ بڑے میاں بازار اتنا جام ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، چلنے کی جگہ میسر نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ انسان نہیں؟ کہنے لگے: بیٹا، 2 آنکھ، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 ناک، 1 زبان والے شخص کو تم انسان کہتے ہو، تو یہ سمجھ لو یہ انسان نہیں. انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو. پھر معروف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مزید مثال سے سمجھایا. فرمائے لگے: دیکھو، اگر یہ گوشت گوشت کا جو ڈھانچہ ہے، اس کو اگر تم انسان کہتے ہو تو ایک طرف تم ابو جہل کو رکھو اور ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، تو تم کو نظر آئے گا کہ ان میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں اور ابو جہل مبغوض رب العالمین ہے. ایک اللہ کا محبوب ہے، ایک اللہ کا مبغوض ہے. اللہ کی لعنت ہے اس پہ پھٹکار ہے. آنکھیں دونوں کی، کان دونوں کے، ہاتھ پاؤں دونوں کے، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق. انسان تو وہ ہوتا ہے جس میں اعلیٰ صفات ہو. انسانیت جن صفات سے متصف ہوتی ہے وہ صفات اس کے اندر موجود ہوں. صرف کھانا پینا، ہگنا موتنا، پہننا اوڑھنا یہ انسان ہونے کی علامت نہیں.
اس بنیاد پر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ انسان وہ انسان ہے جس کو وہ بڑے میاں بھرے بازار کے اندر دن کی روشنی میں تلاش کر رہے تھے، وہ انسان ہے جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر شکر ہو، جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر قناعت ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو، جس کے اندر رواداری ہو، جس کے اندر لحاظ ہو، جس کے اندر مروت ہو، جس کے اندر بلند اخلاق ہو، جس کے اندر ماں باپ کا احترام ہو، جس کے اندر بہن بھائیوں کا احترام ہو، جس کے دل کے اندر اللہ سے ملنے کی تمنا ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر اللہ کا لحاظ ہو، جس کے اندر اس بات کی فکر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر عمل کا جواب دینا ہے، جس کے اندر اپنی قبر کی فکر ہو، جس کے اندر اپنے حشر کی فکر ہو، جس کے اندر پل صراط میں گزرنے کی فکر ہو، جس کے اندر اعمال صالحہ کے ترازو کو بھاری ہونے کی فکر ہو، جس کے اندر انسان کے عروج کی فکر ہو، جس کے اندر یہ بات کا درد ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے اندر اتباع نبی ہو، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے اپنانے کا جذبہ ہو، وہ انسان ہوتا ہے۔ اب ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہیں، گو کہ کسی کے اندر بھیڑیے کی صفات ہے، کسی کے اندر خنزیر کی صفات ہے۔ بھیڑیے کی صفات یہ ہے کہ وہ نوچتا ہے، کاٹتا ہے، خنزیر کی صفات یہ ہے کہ وہ بے حیا ہے۔ اب بے حیائی فیشن بن گیا، خون ریزی اپنی طاقت کا سرچشمہ بن گیا، رواداری رخصت ہو گئی، لحاظ رخصت، ایک دوسرے کی پاس رکھنا، پاسداری کرنا رخصت، امانتداری رخصت، خیانت اپنے عروج پر، رشوت اپنے عروج پر، سود خوری اپنے عروج پر، قتل و غارت گری اپنے عروج پر، بے حیائی بے شرمی اپنے عروج پر، پاک دامنی کو ختم کرنا اپنے عروج پر، ماں باپ کا لحاظ نہیں کرنا اپنے عروج پر۔ اور حقیقی انسان اور صوری انسان کا فرق بھی یہی، اور بدقسمتی سے صورت انسان حقیقت کفر سے ٹکراتی رہتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر صورت ایمان کو اگر شکست ہوتی ہے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شیر ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر شیر کی جو صفات ہیں ساری موجود ہیں، تو بڑے بڑے بہادر کے سامنے وہ آ جائے تو اس کا پتا پانی کر دے گا، اور اگر یہی شیر اپنی صورت کے اندر آ جائے، اس کے اندر گھوس بھر دیا جائے، اس کے اندر جان نہ ہو، تو ایک ننھا معصوم بچہ بھی گھوسا مار کے اس کو گرا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر حقیقتی انسان کو تلاش کیا اور انسان کو حقیقی انسان بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی زمانے کے اندر کچھ عرصہ پہلے جب ایمان نہیں لے کے آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، ابو دجانہ بھی ہیں، جتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، یہ سارے صحابی تھے، لیکن ان کی حقیقت یہ تھی کہ رومن امپائر، پرشین امپائر ان کے اوپر اپنی حکمرانی بے عزتی سمجھتے کہ یہ اجڑ گنوار لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو اسی میں مصروف رہنے دو۔ لیکن جب ان کے اندر حقیقت ایمان داخل ہوا اور ان کا ظاہر اور باطن انسانیت کی اعلیٰ صفات سے متصف ہو گیا، تو پھر
ربی ابن عامر ایک صحابہ تو سبھی اعلیٰ ہیں، لیکن صحابہ کے درجات میں ایک درجہ اوپر اور نیچے کے اعتبار سے ربی ابن عامر ایک صحابی ہیں جن کو اس واقعے کے علاوہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ رستم کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ اعلان حق کہتے ہیں کہ رستم کی کمر کے اندر جھرجھری آ جاتی اور اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے ان کے الفاظ سن کر، کیونکہ وہاں پر حقیقت کفر اور حقیقت ایمان کا ٹکرا ہوا تھا۔ تو الفاظ کے اندر بھی اثر تھا، الفاظ کے اندر بھی طاقت تھی، جو بات دل سے نکلتی تھی دل پہ اثر کرتی تھی۔ اور جب انسان کے اندر حقیقت ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو کسی نبی سے واقعہ ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف معجزہ ہے تو ایک طرف کرامت بھی ہے۔ نبی سے اگر ظاہر ہو تو معجزہ ہے، نبی کے غلاموں سے ظاہر ہو تو کرامت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علاقے میں پہنچتے ہیں، سارا راشن ختم، اب کھانے کی ضرورت ہے، بڑا لشکر ہے، سب پریشان۔ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گاؤں کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی جانور ہیں تاکہ ہم اس کو کاٹ کے ذبح کر لیں اور ذبح کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو ان لوگوں نے جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ صحابہ کی جماعت یہاں پہنچ رہی، انہیں سارے جانور لے جا کے جنگل میں چھپا دیے تھے۔ ادھر سوال ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کی آواز کو جانوروں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے جانور ڈکار لیتا ہے اور ڈکار کے ساتھ آواز آتی ہے کذب عدو اللہ نحن ہاہنا، اللہ کے دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو یہاں تمہاری خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ رزق خود آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں، تو ذبح کر رہے ہیں تو ایک اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے رہا ہے کہ پہلے میری گردن پہ چھری پھروا دو۔ ایک صحابی جنگل میں اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بچھڑنے کے بعد قافلے کو تلاش کرنے، اتنے میں ایک شیر آیا، منہ پھاڑ کر اس نے چنگھاڑ ماری، تو وہ صحابی اس کو ایک تھپڑ مارتے کہتے ہیں دیکھ، اگر اللہ نے تیرا رزق میرے اندر رکھا تو مجھے کھا لے، ڈرائے نہیں، اور اگر میں تیرا رزق نہیں ہوں تو مجھے راستہ بتا، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ شیر بلی کی طریقے سے، پالتو کتے کی طریقے سے دم ہلاتا ہوا آگے آگے جاتا ہے اور قافلے والوں سے ملوا دیتا ہے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ انسانیت جب اپنی حقیقت کے اندر تھی، آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ صحابہ کے قصے سنا رہے ہیں اور آپ حضور کے قصے سنا رہے ہیں، تو قریب زمانے میں ابھی جب بر صغیر ایک تھا، اس وقت کے بہت سارے واقعات۔ ایک دفعہ اعلان ہوا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جائے، اب کوئی بھی پناہ نہیں دے رہا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک چودھری صاحب تھے، ان کے گھر میں رک گئے، اتنے میں کسی نے مخبری کر دی۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ کہ سارے مسلمان بکتے رہتے چونکہ حقیقتی ایمان نہیں ہے۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ یہاں چھپے ہوئے فلاں چودھری صاحب کے گھر میں۔ اب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود اور اس کو اطلاع ملی کہ ایجنسی کے لوگ آ گئے تلاشی لینے کے لیے، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانوروں کا ایک باڑا تھا، اس باڑے کے اندر چھپا دیا۔ اب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اندر تشریف رکھتے، تلاشی ہوئی، اب تلاشی کرتے کرتے کہیں نہیں ملے، اب اس باڑے کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس کے دل میں، چودھری کے دل میں خوف کہ اب قاسم نانوتوی نظر آ جائیں گے اور میں بھی پھانسی پہ جاؤں گا اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پھانسی پہ جائیں گے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا پانی تو تازہ تازہ پڑا ہوا ہے لیکن یہاں ہے کوئی نہیں۔ بڑا تعجب ہوا، ایجنسی کے لوگ چلے گئے، ان کی سانس بحال ہوئی، واپس آئے، دروازہ کھلا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ چبوترے میں نماز پڑھ رہے۔
تو نے کہا حضرت آپ کہاں تھے؟ کہیں گے میں وضو کر کے یہی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ قریب زمانے کی بات ہے، چونکہ حقیقت ایمان تھا، حقیقت انسان تھا، حقیقی انسان کو فراموش کر دیا گیا اور اب مزید کروایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس حقیقت انسان کو، گوشت پوش کے انسان کو جتنی آسائش مہیا کی جائے اتنا انسان ترقی کرے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے انسانیت نکالی اور اس بنیاد پہ پہنچا دیا کہ انسانیت کی معراج کی جو بلندی وہ دکھا دی۔ اسی طریقے سے بر صغیر جب ایک تھا، ایک دریا کے کنارے ایک بزرگ رہتے تھے، دوسرے دریا کے کنارے دوسرے بزرگ رہتے تھے۔ اب یہ دونوں بزرگ اور دونوں میں آپس میں بڑی محبت، طغیانی آئی ہوئی تھی، سیلاب چل رہا تھا، تو ان بزرگ کے ہاں کچھ اچھی چیز پکی اور اتفاق سے اس پار جو بزرگ تھے ان کے علاقے سے ایک آدمی آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ جو ہے میرے بھائی کو کھانا پہنچا دو۔ اب انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں لے کے تو چلا جاؤں گا، لیکن دریا میں طغیانی آئی ہوئی کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا تم دریا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو اور کہو ایسے شخص نے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور کبھی پانی نہیں پیا، اس نے کہا ہے مجھے راستہ دے دو۔ اب وہ گئے، جا کے سلام کیا اور اس سے دریا سے کہا تو دریا پھٹ گیا۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے چلے گئے اور جا کر ان بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں بڑا اچھا لے کے آ گئے، بہت دن سے بھوکا تھا اور میرے بھائی نے بھیجا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے تم ایک کام کرو، میں ابھی کھا کے تمہیں برتن دے دیتا ہوں، تم واپس کر کے آئے۔ اب انہی کے سامنے بیٹھ کے کھایا، کھانے کے بعد الحمدللہ کیا، برتن دیا کہ دے دو، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو وہاں سے آ گیا تھا، طغیانی کے بزرگ نے ایسا کہا تھا اس لیے میں آ گیا، اور اب میں واپس کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بالکل اسی طریقے سے جا کے سلام کرو اور کہو کہ ایسے شخص نے تم سے کہا ہے جس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے کافی زمانے سے، وہ کہتا ہے راستہ دے دو۔ اب یہ ہکا بکا کیسے جھوٹے بزرگ میرے سامنے کھایا، خوب مستنڈے ہو کے کھا لیا اور اب جو کہہ رہے راستہ دے دو۔ اب وہ گئے اور جا کر انہیں یہ بات کہی تو دریا کھل گیا، وہ چلے گئے۔ اب جانے کے بعد ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوا اور کہنے لگے حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، چلیے آپ نے کھایا تھا نہیں کھایا تھا میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اپنے بھائی کے پاس جو بھیجا تھا وہ بھائی صاحب نے تو میرے سامنے بیٹھ کے کھایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پیغام دیا، دریا نے بھی بات مان لی اور میں آ گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بھائی نے بھی صحیح کہا میں نے بھی صحیح کہا۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی خواہش کے لیے نہیں کھایا، ہم نے اس لیے کھایا کہ اللہ کا حکم ہے، میرے جسم پر میرا حق ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھایا، میرے بھائی نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کھایا، اور کبھی بھی کھاتے ہوئے ہم نے یہ نیت نہیں کی کہ ہم کو لذت چاہیے، یہ نیت کی کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ شخص بالکل دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں ہوگا لیکن نعمتوں کے اندر اس نے ہر وقت اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے کیا ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے میرے خاطر دنیا کی لذتوں کو فراموش کر دیا، حالانکہ وہ نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ اس میرے بندے نے میرے خاطر دنیا کی ایک لذت بھی حاصل نہیں کی، کیونکہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو رہا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے مدد کرتے ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت انسان ملے گا کیسے؟ حقیقت انسان ہم پائیں گے کیسے؟ ہم کیسے حقیقی انسان بن جائیں؟ تو اس کے لیے دو چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دل کا ارادہ ہو جائے اور اپنے تمام گناہوں کا استحضار کر کے توبہ کر لی جائے، لیکن یہ نہیں جیسے ایک جولاہا تھا، عربی کا ایک مقولہ ہے اذا صلی الحائط انتظر الوحی، ایک جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب انتظار میں بیٹھ گیا کہ مجھے وحی شروع ہوگی، تو یہ مطلوب نہیں ہے،
یہ کیفیات مطلوب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اب اللہ میاں کا امتحان لے رہے ہیں کہ میں بھی کچھ ایسا ہو جاؤں کہ ہوا میں اڑنے لگوں، میں بھی کوئی ایسا ہو جاؤں پانی پہ چلنے لگوں، میں بھی کچھ ایسا ہو جاؤں کہ کھانا میرے پاس خود چل کے آ جائے۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین احسان کے طور پہ کسی اپنے مقرب بندے کو کوئی کرامت دے دے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چیز کسبی کیا ہے؟ نیکیاں، گناہوں کو چھوڑنا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے تمام گناہوں کے فہرست بنا کر تمام گناہوں کو چھوڑیں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کام کرنا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت بنانی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کیا ہے؟ سر ڈھپا ہوا ہو، یعنی ٹوپی ہو سر پہ، داڑھی ہو، مناسب کرتا پہنے ہوئے ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مشابہت ہے۔ اور باطنی مشابہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن صفات کی دعوت دیتے تھے ان صفات کو ہم اپنا لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قیامت تک کے لیے قانون یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو اس کی حالت کو تبدیل نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کی تبدیلی کا فیصلہ نہ کرے۔ اب اگر تبدیلی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ناچنا، گانا، عورتوں کا عریان پھرنا، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، عصمت فروشی، شراب نوشی، جوا، سود، چوری، ڈاکہ، رشوت، تو یہ اس سے تو صرف اللہ کے عذاب ہی آئیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں من حیث القوم، تو ہمارا قومی مزاج کیا بن رہا ہے؟ تو آپ حیران ہو جائیں گے، گانا گانا، گانا سننا، فحاشی، بے غیرتی، وہ کپڑے جو بیڈ روم کے کپڑے ہوا کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان پہننے والے، وہ عام فنکشنوں میں پہنے جاتے۔ تو یہ بے حیائی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں، اللہ نے ہم کو جیتا رکھا ہے، یہی اللہ کا احسان، 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے، یہی اللہ کا احسان، اللہ نے ہم کو خنزیر، بندر، سور نہیں بنایا، یہی اللہ کا احسان۔ تو ہم کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے اندر سے تبدیلی کا فیصلہ کریں اور ظاہری مشابہت بنا لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ظاہری مشابہت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ ظاہری مشابہت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہری مشابہت کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 2 معجزات خاص طور سے دیے تھے۔ ایک معجزہ تو یہ دیا تھا کہ عصا تھا، عصا کو زمین پہ مارتے، زمین پہ رکھتے تو وہ اژدہا بن جاتا، پانی پہ مارتے راستے بن جاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے معجزہ یہ دیا تھا کہ ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر رکھ کے نکالتے تو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ یہ دونوں معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دکھائے ہیں فرعون کو اور اس کو دعوت دی کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تو فرعون نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت بڑا ساحر ہے۔ اب اس ساحر کا علاج اس طرح کیا جائے کہ ہم تو لڑ نہیں سکتے ساحر سے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس وقت سحر اپنے عروج پہ تھا، تو پورے علاقے سے جہاں تک بادشاہت کی رسائی ہے وہاں سے بڑے بڑے جادوگر جمع کر لیے تھے، جادوگر جمع کر لیے گئے۔ اب بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے، جادوگر جمع ہونے کے بعد اب جادوگر ڈیل کر رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم فتح پا جائیں، اور قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ ہم فتح پا جائیں گے، اگر ہم فتح پا جائیں تو کیا تم ہماری کوئی انعام رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بے شک میں انعام دوں گا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم کو ہم اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لیں گے، یعنی جو ہماری خفیہ نشستیں ہوں گی، جو VIP نشستیں ہوں گی، اس میں تم کو شرکت کی دعوت دیں گے۔
اب یہ تو ایک طرف ڈیل ہو گئی. دوسری طرف قرآن شریف نے عجیب الفاظ بیان کیے، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. نجوہ عربی کے اندر سرگوشی کو کہتے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا انتہائی خفیہ میٹنگ. یعنی سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، فرعون کی سے ڈیل کر لی ہے، اب آپس میں بیٹھ رہے ہیں. اور وہ اثر نجوہ اس کا اشارہ ہے کہ انتہائی خفیہ میٹنگ جس کے اندر ان جادوگروں کے علاوہ کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں. ان جادوگروں نے کہا کہ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوئے تو ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے. لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوئے اور جو بات کہہ رہے وہ سچی ہوئی تو چونکہ ہم اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی وہ کافر تھے، اس کے باوجود ان کو یقین تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں. آج بدقسمتی سے ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ہم اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں، اور ہم اللہ کو گالی نہیں دے سکتے، ہم قرآن کو گالی نہیں دے سکتے، ہم ملا کو گالی دیتے ہیں. اصل دل کے اندر تو اللہ سے ناراضگی، اصل دل کے اندر رسول اللہ سے ناراضگی. ان کو کہہ نہیں سکتا کہ ملا منحوس ہے، ملا خبیث ہے، ملا یہ ہے، ملا یہ، ملا ملا ملا. اصل وہ اللہ کہتے ہیں، اصل وہ رسول اللہ کہتے ہیں. ہم کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے ہم خودسر ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر لی تھی کہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مت ماریے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی ڈھیل کو ہم بڑے اچھی باتیں کر رہے ہیں، عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جادوگروں کو یقین تھا کہ ہم مقابلے میں جا رہے ہیں، اگر یہ برحق پیغمبر ہوئے تو اب چونکہ ہم ان کے مقابلے میں آ گئے تو مقابلے میں آنے کے نتیجے میں اب ہمارا بچنے کا راستہ کوئی نہیں. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بچنے کا کوئی سامان کیا جائے. تو مشورے میں طے یہ ہوا کہ بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کا جو محبوب ہے اس کی شکل بنا لو. تو ان جادوگروں نے انہی کی طرح کرتا، انہی کی طرح جھبا اور جو لنگی یا تہمت جو بھی تھی اسی طرح بنا لیا، اور وہ حلیہ بنا کر آ گئے مقابلے میں کہ شاید اللہ رب العالمین کا جب عذاب متوجہ ہو تو اس مشابہت کے نتیجے میں ہم بچ جائیں. اب دیکھیے مشابہت کا فائدہ، ظاہری شکل بنا دی، یعنی جیسا ان کا حلیہ تھا ویسا حلیہ بنا لیا. حلیہ بنانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کیا انعام فرمایا؟ انعام یہ فرمایا کہ نہ صرف ان کو عذاب سے بچایا بلکہ ان کو ایمان کی توفیق دے دی کہ میرے محبوب کی شکل لے کے آئے ہو تو میرے محبوب سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کی مشابہت جو لے کے آئے گا اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر دو. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، سرور کونین ہیں، اس کائنات کے سبب وجود ہیں. ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو لاکھ کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے دیں گے. اپنی فکر پیدا ہو جائے گی، لحاظ پیدا ہو جائے گا، حیا پیدا ہو جائے گی. یا داڑھی رکھ کے میں ایسا کروں گا، یا میں داڑھی رکھ کے ایسا، یا میں ٹوپی لگا کے ایسا کروں گا. یہ احساس پریشان کرتا رہے گا، اور یہ احساس جب پیدا ہو گیا تو یہ اصلاح کی پہلی سیڑھی. یہ تو ایک واقعہ ہے. ایک اور واقعہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون ناراض تھا، اور انسان جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس پہ وقتاً فوقتاً جب غصہ آتا ہے تو وہ کسی پہ نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کرنے کے بعد کسی ملک کا جھنڈا جلاتے ہیں، اس ملک کے صدر کا پتلا بناتے ہیں، اس پتلے کو لاتے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس پہ کتا لکھتے ہیں، پھر آخر میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ اصل میں اس پتلے سے غصہ نہیں ہے بلکہ پتلے جس کا بنایا اس سے غصہ نکالا جا رہا ہے. تو یہ ہر زمانے میں رہا ہے. تو فرعون نے بھی اپنے زمانے کے اندر ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا گیٹ اپ دے دیا تھا، اور جب اس کو غصہ آتا تو وہ ان کو ڈانٹتا.
کہ تم یوں ہو، تم وہ ہو، تمہاری ایسی تیسی. جس طرح آج ہم ملا کو گالیاں دیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ مولوی جو ہے انسان ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں، اور بتقاضۂ بشریہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اپنی غلطی کو تو کوئی بھی تعویل دے دیتے، لیکن اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو وہ واجب القتل ہو جائے گا اور راندے دربار ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولوی غلطی کرے، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے. لیکن اگر کسی مولوی نے غلطی کی تو اس کے بنیاد پر سارے معاشرے علماء کو برا کہنا یہ غلط ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا کر ایک آدمی کو، بہروپیے کو موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کرتا بنا کر فرعون نے اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا. اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا. جب غصہ آتا اس میں غصہ نکالتا. اب جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور راستے بن گئے، اور وہ راستہ پار کر کے اس پار چلے گئے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور وہ سمندر کے دریا کے بیچ میں آ کر غرقاب ہو گیا اور غوطے کھانے لگا، لاشیں بکھری ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص جس کو اس نے اپنے دربار میں رکھا تھا وہ مزے سے ٹہل رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اللہ وہ تو اتنا اس کو ذلیل کیا کرتا تھا، اس کے ذلیل کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، آپ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اصل میں اس نے میرے محبوب کی شکل بنائی تھی، اس لیے اس کو چھوڑا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، بنی اسرائیل کے پیغمبر کی اگر کوئی شبیہ بنا لے، اللہ اتنے انعامات کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ہم محبوب رب العالمین کی شبیہ بنا لیں گے تو اللہ ہم پر احسان نہیں کرے گا؟ یقیناً احسان کرے گا. تو سب سے پہلے تو یہ ارادہ کر لیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا قیامت تک کا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ رب العالمین کسی قوم کی اس وقت تک تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرتے، اس کے حالات کے بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی اصلاح کے لیے فکر مند نہ ہو جائے. تو پہلا کام تو ہم کو کرنا ہے، ہمت کرنی. اب ہمت کے لیے گریں گے، پڑیں گے، غلطی ہوگی، غلطی کریں گے. 30 سال کی عادت ہے، 40 سال کی عادت ہے، 50 سال کی عادت ہے، ایک دم تو نہیں چھوٹے گی. تو بزرگوں نے اس کی مثال دی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بچے کو جب چلنا سکھایا جاتا ہے، ایک طرف ماں بیٹھ جاتی ہے، ایک طرف باپ بیٹھ جاتا ہے، بچے کو پیار کرتے ہی نہیں، بس اس کو مجبور کرتے تم قدم اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ. اور وہ جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے، اس کا پہلا قدم پڑا، وہ گرنے لگتا ہے، ماں بھی بھاگتی ہے، باپ بھی بھاگ، دونوں لپٹا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، گرانے سے بچ جاتے ہیں. اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. جب ہم اللہ کی طرف چلنا شروع ہوں گے تو کیا اللہ ہم کو گرا دے گا؟ کیا اللہ ہم کو رسوا کر دے گا؟ کیا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا چلنا؟ غلطی ہوگی، لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اس غلطی کی بنیاد پر جو بھی سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں. توبہ کر لیجیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے. تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مجھ سے زیادہ اپنی حالت کو کوئی نہیں جانتا، اسی طرح آپ اپنی حالت کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، نہ آپ سے زیادہ میں جانتا. تو اب یہ حالت سوچیں. سوچنے کے بعد سارے گناہوں کا استحضار کر کے، محرم چل رہا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، ہم آڈٹ کر کے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی اب صحیح دھارے پہ گزاریں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کینہ نہیں رکھیں گے، حسد نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، رشوت نہیں لیں گے، نہیں دیں گے، سود نہ کھائیں گے، نہ سود کھلائیں گے. ارادہ کر لیا. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جذب کا انتظام فرماتا ہے. انسان کی طرف سے پہل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جذب ہوتا ہے. جذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنے سے لگا لیتے ہیں.
من اقترب الیہ شبرا اقتربت الیہ ذراعا، ایک بائش چلو گے میں ایک ہاتھ چلوں، ومن اقترب الیہ ذراعا اقتربت الیہ باعا، ایک ہاتھ چلو گے 2 ہاتھ چل کے آ جاؤ، ومن اتانی یمشی، اگر تم پہیا چل کے آؤ گے اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے پہنچ جاؤں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی اس کے۔ اور جب استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، مشکل کام کر دیتے ہیں۔ دیکھو جنید بغدادی یہ پہلوان تھے بغداد کے، اور عظیم الشان پہلوان تھے، دل کے اچھے آدمی تھے، گویا استعداد تھی۔ اب ایک سید مقابلے کے لیے آیا اور جنید بغدادی سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اتنے کڑیل جوان تھے، دبلا پتلا نحیف سا آیا، اور اس نے جو ہے جنید بغدادی سے مقابلے کا اعلان کر دیا، کیونکہ فاقے ہو رہے تھے، بادشاہ کے سامنے مقابلہ ہوگا، کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر اللہ رب العالمین مجھے جو ہے انتظام کر دیں گے، کچھ نہ کچھ انعام مل جائے، کچھ عرصے کھا لوں گا، لیکن تھا سید۔ اب جنید بغدادی سے مقابلے کا اعلان ہوا تو لوگ ہکا بکا رہ گئے، دھان پان کا انسان اتنے کڑیل جوان سے مقابلے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اب مقابلہ شروع ہوا، سارے دنیا جمع ہو گئی کہ اتنے بڑے پہلوان کو جس کو کبھی کسی نے شکست نہیں، دھان پان کا آدمی مقابلہ کرے۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اس نے کان میں کہہ دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہوں، تمہیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے، تم اگر ہار جاؤ گے تو مجھے جو ہے کچھ انعام مل جائے گا۔ داؤ شروع ہوئے، جنید بغدادی کو اس نے پچھاڑ دیا۔ اب لوگوں نے لعنت ملامت شروع کی، اتنا بڑا پہلوان اتنے پتلے سے ہار گیا۔ بہرحال مقابلہ ختم ہوا، جنید بغدادی اپنے گھر آ گئے، رات کو سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے میرے خاندان کے ایک فرد کی خاطر اپنی بے عزتی برداشت کر لی، چلو آج سے ہم نے تم کو اولیاء اللہ کا بادشاہ بنا دیا۔ تو جنید بغدادی کو اللہ نے ایسے قبول کیا، استعداد پیدا ہو گئی اور اللہ کی طرف سے جذب ہو گئی، اور جنید بغدادی وہاں پہنچے کہ لوگ ان کے پاس اصلاح کرنے آ رہے ہیں۔ اب ایک شخص آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصلاح کے لیے، اب اصلاح کے لیے وہاں پہنچا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد جانے لگا، حضرت جنید بغدادی نے اس کو خلافت بھی دے دی۔ اب جو پرانے مریدین بیٹھے ہوئے تھے ان مریدین کو بڑا ناگوار گزرا کہ بھئی ہم 10 سال سے 15 سال سے حضرت کی خدمت میں، حضرت نے ہم کو خلافت نہیں دی، وہ ابھی آیا اور خلافت لے کے چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی علم میں بات آ گئی کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آؤ ہم لوگ جو جنگل میں چلتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، آج سب کھیلیں گے، کودیں گے، تفریح کریں گے۔ اللہ والے بعض دفعہ خوش طبع کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور وہاں جانے کے بعد سب اپنی خوش گپیوں میں لگ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا تیار کرنے کے لیے ساری کچی لکڑیاں لے کے آنا، گیلی لکڑیاں لے کے آنا۔ اب حضرت کا حکم ہے، سب گئے جا کے گیلی لکڑیاں لے کے آ گئے، اب سوکھے پتے بھی لے کے آ گئے، اب آگ لگائی، اب پھونک رہے ہیں، وہ آگ جل کے نہیں دے رہی، پھونک رہے ہیں، آگ جل کے، آنکھیں خراب ہو گئی، ناک سے پانی آنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ اب کافی دیر گزر گئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان لکڑیوں کو ہٹاؤ، اب جا کے سوکھی لکڑیاں لے کے آ جاؤ۔ وہ جا کے سوکھی لکڑیاں لے کے آئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے دیا لگایا، وہ جل گئی، کھانا تیار ہو گیا، سب نے کھا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ وہ جو لکڑیاں تھیں وہ جل کیوں نہیں رہی تھی؟ تو کہیں گے حضرت وہ گیلی لکڑیاں تھیں، جل نہیں رہی تھی۔ کہیں گے وہ جو سوکھی لکڑی تھی، تو انہوں نے کہا سوکھی لکڑی تو اس لیے جل گئی کہ وہ خشک ہو چکی تھی، ایک دیے نے کام کر دیا۔ تو کہ بھائی بس بات یہی ہے کہ وہ جو شخص آیا تھا اس کی استعداد اتنی بلند تھی کہ ہم نے اللہ کی معرفت کا چراغ لگایا تو وہ بہتا ہوا لاوا بن گیا، ہم نے اس کو خلافت دے دی۔ تم سب گیلی لکڑیاں جس کی وجہ سے ہم پھونک رہے ہیں لیکن وہ آتش تیار نہیں ہو رہا آتش دان کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج ہم یہ طے کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نیا سال دوبارہ دے دیا ہے، تو اللہ کا جو قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ رب العالمین کسی قوم کے اندر اس وقت تک تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک قوم خود ارادہ نہ کرے۔ تو
چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہم فیصلہ کر لیں، اور ہم میں سے ہر فرد ایک ایک آدمی کو تیار کرنے کا فیصلہ کر لے، تو آہستہ آہستہ یہ چراغ روشن ہو جائے گا اور پورا پاکستان اللہ والوں کی بستی بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین وہ وقت ہم کو ہماری زندگی میں دکھا دے کہ سب اللہ والے بس رہے ہوں، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، سب ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں، کسی کا حق غصب کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔